درد مند بنے عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر انتھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد عورت ہیں جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو میں سمٹی ہے طہارت، اس طرح جس طرح سے علم ہے سارا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عین میں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ غم اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ جب غم ملتا ہے ہم اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی نمرود تو کبھی فرعون، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ریاست مدینہ میری تنخواہ ایک مزدور کی اجرت کے برابر مقرر کرو، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ انسان پر جتنا اثر دوسرے کی سوچ کا ہوتا ہے اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی منفی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بھی بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وہ لوگ جو کامل ایمان لے آتے ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے، لہذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو خود کو اس کی زندگی سے دور کر لو، کیونکہ وقت سکھا دے گا اسے قدر کرنا اور آپ کو صبر کرنا۔ چراغ صداقت آندھیوں اور اندھیروں کی یلغار میں ہمیشہ جلتا ہے، حق کا چراغ کبھی نہیں بجھتا، مسلسل کر مستقل خلش، دائمی حقیقت، روشن چراغ۔ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، بس فرق یہ ہے کہ اب میری ڈائری میں اللہ سے شکوے کم ہو گئے ہیں۔ میں نے ان چیزوں پہ راضی ہونا سیکھ لیا ہے جو وہ مجھے دیتا ہے، اور ان چیزوں کی تلاش چھوڑ دی ہے جو نا حاصل ہیں۔
مجھے سجدوں پر یقین ہے، میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہی ہوتی ہیں جو نیتوں سے واقف ہے۔ وہ مجھے پہلے آزمائے گا اور پھر آخر میں نوازے گا، اور پھر کہے گا بتا تیرا کون ہے میرے سوا۔ درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچے پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک عمل اللہ جل جلالہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدمت سب کی کریں مگر امید کسی سے بھی نہ رکھیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور ہر تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ اپنے ارد گرد اچھے اعمال کے خوبصورت چراغ جلاتے چلو تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتی ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھیں، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ کیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو سکتی ہیں۔ آج کے دور میں تعلق کو دماغ سے نبھانے والے کامیاب ہیں، دل والوں کے لیے فقط خواری ہے۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں مگر بہار کی خوشبو کسی کسی میں سے آتی ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن اخلاق اور محبت ہی کافی ہے۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اللہ جل جلالہ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے بہترین انشورنس صدقہ ہے، زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ تمہیں آزمائیں گے، کچھ تمہیں سکھائیں گے، کچھ تمہارا استعمال کریں گے، کچھ تمہیں جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ اللہ جل جلالہ جب تھک جاؤ دنیا کے سامنے اپنی پریشانیاں بتاتے بتاتے اور سکون نہ پا سکو تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو اور اپنے غموں سے بتاؤ، یقین جانو روح تک کو سکون مل جائے گا۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی اور بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اسے برا بنا دیا ہے، کسی دوسرے کی میں نے اسے اچھا بنا دیا ہے۔ جس طرح ایک ماں بچے کی پیدائش کے دوران تکلیف سے دوچار ہوتی ہے
اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس طرح ایک دن کو روشنی بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے، غلط کہتے ہیں محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ تمہارا نام لکھ لکھ کر مٹانا بھول جاتا ہوں، تمہیں جب یاد کرتا ہوں بھلانا بھول جاتا ہوں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میرے دل میں رہتی ہیں، مگر جب تم سے ملتا ہوں سنانا بھول جاتا ہوں۔ میں ہر شام کہتا ہوں کہ تم کو بھول جاؤں گا، مگر جب صبح ہوتی ہے بھلانا بھول جاتا ہوں۔ سنو تم خاص ہو عبادتوں جیسے، اٹھتے ہاتھوں کی مانگی دعا جیسے، کتابوں میں لکھے خوبصورت الفاظ جیسے۔ محبت تو محبت ہے، یہ کرنی تو نہیں پڑتی، یہ اکثر ہو ہی جاتی ہے، مگر ہوتی تو اندھی ہے، کہاں کچھ دیکھ پاتی ہے۔ کبھی بے درد لوگوں سے، کبھی بے قدر لوگوں سے، کبھی بے حس لوگوں سے، کبھی بے قول لوگوں سے، یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے بہت بے مول لوگوں سے۔ اسے کہنا محبت میں کسی کو اپنی عادت ڈال کر کیوں چھوڑ دینے پر، اچانک سے تعلق توڑ دینے پر، یہاں قانون، قاضی اور عدالت کچھ نہیں کہتے، مگر یہ قتل ہوتا ہے۔ گھبرائیں مت، دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں، اس بار آپ شروع سے شروع نہیں کر رہے ہیں، آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو گندی باتوں اور گالی گلوچ سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ شکر ہے اللہ کا جو درد دیتا ہے تو درد سہنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ کرنا ہے قبول تو کر خامیوں سمیت، ورنہ نوازش کی ضرورت نہیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ میرے اللہ، تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما، آمین۔ جب دل نے دکھ ہی دکھ دیکھے ہوں تو خوشی پا کے بھی بے انتہا رونے لگتا ہے۔ وہ لمحے قطر ناشکری کے نہیں ہوتے، وہ تو بس ایک بھی یقینی کا سا عالم ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ میری خوشیاں ہیں۔ ایسے وقت میں آنسو نہیں روکنے چاہیے، کیونکہ خوشی کے آنسو ہی دل پہ لگے زخموں کو بھرتے ہیں، درد کا احساس رگوں سے کھینچ لیتے ہیں، اور خوشی پا کے صرف وہی روتا ہے جو کبھی تکلیف کی شدت سے رویا ہو۔ ہم تجھے جی رہے ہیں، تجھے بتائے بغیر، تجھے ستائے بغیر۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کے بجائے اپنی امیدوں، خوف یا خواہشات کے ساتھ سوچتے ہیں۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے الفاظ میں نرمی ہو، جس کی آنکھ میں حیا ہو،
رویے میں احترام ہو، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ تھانوں میں رحم نہیں، اسکولوں میں تعلیم نہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں، دلوں میں ایمان نہیں، رشتوں میں احساس نہیں، خون میں وفا نہیں، نصیحت میں اثر نہیں، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ 4 کاموں کا اہتمام کرو۔ پہلا، ذکر کی کثرت، دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت، تیسرا، دعا کثرت سے کرو، چوتھا، حلال کھاؤ، پانچواں، حسن الاخلاق، اچھے اخلاق، چھٹا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ پہلے میں روتی تھی، برا مناتی تھی، لیکن اب میں ہر زیادتی بھرے رویوں اور لہجوں کا حساب اپنے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ دنیا کی سب سے بہتر جگہ اپنی اوقات میں رہنا ہے، اس سے باہر نکلنے والا ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا سمجھتا ہے یا برا، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بد مزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ وقت، حالات اور رویے بتا دیتے ہیں کس نے آپ کے ساتھ کتنا چلنا ہے اور آپ نے خود کو کہاں کہاں کتنا گھسیٹنا ہے۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ جو کچھ بھی کہیں ان سب کا جواب نہ دو، کیونکہ یہ عمل حماقت کے لیے کافی ہے۔ درود کا معنی ہے یاد، درود کا معنی ہے ادب۔ یاد کرنے کا نام درود ہے، پڑھنے کا نام درود نہیں ہے۔ آپ یاد کرو، پھر وہ یاد کریں گے، بس یہی راز ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا، نیک بزرگوں کا اور نیک روحوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر کی دیواریں نیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری غلط تصویریں اترنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں بزرگوں کے 2-4 چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے۔ محبت صرف رابطے کا نام ہے۔ وہ پرندے جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہ برفوں میں چھوڑے ہوئے اپنے انڈوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دل اور اپنی نگاہ کی گرمی سے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں، انہیں سیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز، مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مارے جائیں اپنے خوشی سے مر جاؤ، بجائے اس کے کہ پکڑ کے لے جائیں۔ ایسے بن جاؤ کہ وہ بلا رہا ہے تو ہم تو پہلے سے ہی تیار ہیں۔ اگر انسان ایسی تیاری کرے تو وہ زندگی اور یہ زندگی ایک ہی زندگی ہے۔ راضی رکھنے کا اصول بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہوا جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں، بس ہم راضی ہو گئے جی، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے دعا سے۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ اولاد کو زمانے جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ درود شریف ساری کائنات کا وظیفہ ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے،
لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات اس وقت کہیں جب آپ کی شر سے باقی مخلوق محفوظ ہو۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا۔